وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم الأمين۔ حمد و صلات کے بعد آسمان علم کے روشن ستارے ذی وقار علماء کرام، سول سوسائٹی کے ہمارے محترم حضرات، اب وقت کافی ہو چکا ہے۔ وہ علامہ شیخ الحدیث عبدالمصطفیٰ ازہری رحمہ اللہ کے خاندان کے افراد بھی شاید چلے گئے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ بھائی میں کسی بھی جلسے کی صدارت سے پناہ مانگتا ہوں اور کبھی صدر مجھے نہیں بناؤ کسی جلسے کا، اس لیے کہ صدارت کا نمبر آخر میں آتا ہے جب لوگ پزل ہو جاتے ہیں، بیزار ہو جاتے ہیں سننے سے، اس وقت صدر کی تقریر کا جو ہے وہ پروگرام آتا ہے۔ اس لیے میں صدر نہیں بنوں گا اور مجھے پہلے پروگرام میں بلا کر کے بات کرنے کا موقع دو۔ تو ان کے تو علمی نقطے ہوتے تھے، میں بھی دیر سے سمجھایا جماعت کے بارے میں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سیدھے سادے مسلمان ہیں، ہم کسی فرقے میں نہیں ہیں، سیدھے سادے مسلمان ہیں۔ تو علامہ صاحب نے کہا کہ واقعی وہ سیدھے سادے مسلمان ہیں، جتنی سیدھی سادی جلیبی ہوتی ہے نا اتنے سیدھے سادے ہیں۔ میں بھی دیر سے سمجھا کہ یہ تمثیل انہوں نے کیوں دی، جلیبی تو ظاہر سیدھی سادی ہوتی نہیں ہے، جتنی اس میں اڑنگے ہوتے ہیں جلیبی، جس طریقے سے شیپ آتا ہے جلیبی کا۔ تو کہنے لگے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم سیدھے سادے مسلمان ہیں، حالانکہ وہ سیدھے سادے نہیں ہوتے، وہ اتنے ہی جو ہے پرپیچ ہوتے ہیں، اتنے ٹیڑھے ہوتے ہیں، اتنے پرپیچ ہوتے ہیں جتنی جلیبی ہوتی۔ بہرحال یہ ہمارے نوجوان علماء کرام اس آیت کریمہ کی مصداق ہے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے، امت میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، بھلائی کی طرف، نیکی کی طرف۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور نیکی کا مشورہ دیں اور برائی سے روکیں، اور یہی کامیاب لوگ ہیں۔ اس کا مصداق ہمارے علماء کرام ہیں الحمدللہ کہ وہ منبر رسول سے نیکی کا مشورہ دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہیں۔ اپنے تمام عسر کے حالات میں یعنی مشکل حالات میں بھی انہوں نے، علماء کرام نے کبھی اس مشن کو نہیں چھوڑا، کبھی اس مشن کو نہیں چھوڑا الحمدللہ۔ اور یہی ان کی کامیابی کی، مقبولیت کی، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ان کے لیے کامیابی کی سند ہے کہ وہ اللہ کے دین کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہیں، وابستہ ہیں، اور انشاءاللہ یہ دین کبھی ان کو گرنے نہیں دے گا، علماء کو گرنے نہیں دے گا۔ اس لیے یقیناً کچھ تکلیفیں آئی ہیں، آتی رہی ہیں، لیکن کبھی علماء کا حوصلہ اس سے پست نہیں ہوا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو امام مالک سے لے کر، امام احمد بن حنبل سے لے کر کے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سے، اور اس کے علاوہ بعد میں بھی ان بزرگوں نے، علماء نے کتنی تکالیف دین کی خاطر برداشت کی۔ ابھی ہمارے بعض مقررین نے یہ بات کھل کر کے بیان کی اس ادارے کے حوالے سے، اور ہم بھی اسی لیے آج جمع ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے بھی مختلف محافل میں اور مجالس میں
لوگوں کے ساتھ گفتگو میں اس ادارے کے متعلق باتیں ہوئی ہیں، ہم نے یہ تاثر پایا کہ سب نے اس ادارے میں موجودہ علماء کرام، مفتی رسول بخش صاحب، علامہ غلام حیدر صاحب، ان کی بڑی تعریف کی، ان کے کام کی تعریف کی، اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ کام جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کوئی بال بھی کا نہیں کر سکے گا۔ تو یقیناً ہم انہیں حوصلہ دینے کے لیے نہیں آئے ہیں، وہ باحوصلہ خود ہیں، باحوصلہ ہے، جرأت مند ہے، ہم ان کا دست و بازو بننے کے لیے آئے ہیں، معاونت کے دست و بازو بننے کے لیے آئے ہیں، حوصلہ بڑھانے کے لیے نہیں آئے ہیں، وہ خود حوصلہ مند لوگ ہیں۔ اس لیے انشاءاللہ وہ جو ان کا عزم ہے وہ عزم باقی ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ دین کے کام پر کوئی انشاءاللہ آنچ نہیں آئے گی، اور نہیں کوئی بے علم لوگ اس دین کو اور علم کو علماء سے چھین کر کے اور اپنی دکان چمکائیں گے۔ علماء نے اپنے آپ کو نہیں چمکایا، مصطفیٰ کے دین کو چمکایا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز ان کو عطا فرمایا ہے کہ عوام میں، لوگوں میں ان کے لیے ایک احترام پایا جاتا ہے۔ تو بہرحال تقاریر کا جو خلاصہ تھا محفل کا، وہ ہمارے فاضلین نے، علماء نے، فضلاء نے بیان کر دیا ہے، اور میں اس وقت صرف یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آپ سمجھیں گے کہ ہم کوئی اپنا پیغام لے کر کے آئے ہیں، ہمارا کوئی پیغام نہیں ہے، پیغام اللہ اور اس کے رسول کا ہے، ہماری ذات نہیں ہے، ذات اللہ رسول کی ہے، پیغام بھی انہی کا، قرآن و سنت کا پیغام ہے۔ علماء کو ہم کیا پیغام دیں گے؟ ہم تو ان سے پیغام لینے کے لیے آئے ہیں، ہم ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ ہم ان سے مشورہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن نظم جو ہوتا ہے وہ اسلام نے ہمیں نماز میں بھی دیا ہے، عبادات میں بھی دیا ہے، اور تمام معاملات میں ایک نظم دیا ہے۔ جب ہم ایک نظم میں ہوں گے تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ اب میں آپ سے عرض کروں کہ میں اپنی تعریف تو نہیں کر سکا، میں تو کارکن ہوں۔ مجھ سے ایک جگہ خاص طور پر مجھے بلایا گیا تھا، وہاں مختلف تنظیمات میں ہمارے بزرگوں نے جو کام کیا، مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے ویوز بتائیں کہ آپ کیا ہیں، آپ نے کیا پایا۔ میں نے کہا کہ بھائی میں 50 سال پہلے بھی کارکن تھا اہل سنت کا، اور 50 سال کے بعد بھی میں کارکن ہوں اہل سنت کا۔ تو یقیناً ہم سب کارکن ہیں دین کے حوالے سے، اور ہمیں اسی فکر کو عام کرنا چاہیے کہ ہم مصطفیٰ کے دین کے کارکن بنے، خادم بنے۔ سپاہی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن سپاہی کے لیے پھر میدان میں آنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس اعتبار سے یہ ادارہ انشاءاللہ تعالی انہی بزرگوں کی، علماء کی سرکردگی میں مزید ترقی کرے گا، پھلے گا اور پھولے گا، اور اسی حوالے سے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ دوسری بات جو آپس میں ہم بیٹھے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے جو ہم لوگوں کو تجربہ ہوا ہے 50 سال میں ہماری تنظیموں کا، وہ تنظیمیں ایک نہیں، ہر تنظیم کے اولاد بھی ہوئی ہے، ہر تنظیم میں بچے بھی پیدا ہوئے۔ مثلا ایک تنظیم بنی تو اس کے 3 دھڑے ہو گئے، کسی کے 4 دھڑے ہو گئے، کسی کے 2 دھڑے سے کم تو ہے نہیں۔ تو وہ کیوں ہوئے اور کام کیوں نہیں ہو سکا ہمارا؟ وہ اس لیے نہیں ہو سکا کہ ہم نے کہا، سوچا کہ قیادت اوپر سے آتی ہے، قیادت بڑے لوگوں سے آتی ہے، قیادت مشہور لوگوں سے آتی ہے، قیادت ایسے ایسے لوگوں سے آتی ہے۔ جس قیادت کے آپ ہاتھ پیر چومیں گے اس سے کون پوچھے گا کہ حضرت 5 سال آپ کے پاس
صدارت کا عہدہ تھا، آپ نے کام کیا کیا؟ اس سے کون پوچھے؟ آج تک ہم نے پوچھا ہی نہیں، 40 سال 50 سال گزر گئے، وہ حضرت ہیں، بھائی حضرت ہیں تو حضرت کوئی عمر فاروق سے بڑھ کر ہے کیا؟ کہ حضرت عمر فاروق تو کہتے ہیں کہ لوگوں اسمعوا واطیعوا، میری بات سنو اور میری فرما برداری کرو، بات مانو۔ اور آخر میں سے میں ایک پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے شخص اٹھتا ہے اور اپنی تلوار میان سے نکال کہتا ہے کہ یا عمر لا نسمع ولا نطیع، ہم نہیں سنیں گے آپ کی بات اور نہ مانیں گے۔ وہ بگڑے نہیں، ان کو بلایا قریب، کیوں؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو وہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک کپڑے سے ہمارا کرتا نہیں ہوا، تمہارا کیسے ہو گیا؟ ایک کپڑے سے ہمارا کرتا نہیں ہوا، تمہارا کیسے ہو گیا؟ قمیص کیسے بن گئی؟ انہوں نے اپنے بیٹے کو کھڑا کیا، اس نے کہا کہ میرے باپ کی قمیص بھی نہیں بن سکتی تھی اس کپڑے سے، میری بھی نہیں بن سکتی تھی، تو میں نے اپنا کپڑا اپنے باپ کو ہدیہ کر دیا، گفٹ کر دیا۔ اس لیے پھر اس کے بعد انہوں نے کہا الآن نسمع ونطیع، اب ہم آپ کی بات سنیں گے بھی اور عمل بھی کریں گے۔ تو اس سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ عمر فاروق سے، عمر فاروق سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ ہم نے کبھی کسی سے پوچھا ہی نہیں، ہم تو عقیدت میں لوگوں کے پیر چومتے رہے، ہاتھ چومتے رہے، اور پتہ ہی نہیں چلا کہ ان لوگوں نے کام بھی کیا یا نہیں کیا، اور کیوں نہیں کیا اس کا جواب بھی انہیں دینا چاہیے تھا، لیکن جواب کون مانگتا؟ جواب کوئی مانگنے والا ہی نہیں تھا۔ تو میرے دوستوں اور عزیزوں، نوجوان علماء کرام، آپ بڑی قوت ہیں، آپ بڑی طاقت ہیں، آپ معاشرے کی آنکھ ہیں، آپ معاشرے کے کان ہیں، آپ معاشرے کی سوچ ہیں، آپ معاشرے کی قیادت ہیں، آپ معاشرے کی رہنمائی کرنے والے رہنما ہیں۔ آپ اگر بیدار ہو جائیں تو یہ امت بیدار ہو جائے گی، آپ بیدار ہوئیں گے آپ تو یہ امت بیدار ہو جائے گی، کہ یہ امت آپ کو دیکھ رہی ہے اور آپ کے پیچھے۔ آپ کہیں گے کہ نہیں لوگ جو ہے وہ ساتھ نہیں دیتے، ساتھ دیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے مخالف بھی ہوں گے، تو مخالفت بھی جو ہے وہ ترقی کی ضمانت ہوتی ہے، مقبولیت کی ضمانت ہوتی ہے، کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو تیز چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو یہ ایسی مخالفت بھی، ایک صاحب نے لکھا کہ قرآن کریم جب اتر رہا تھا تو قرآن کی مخالفت میں ہر آدمی گروہ بنا کر کے مکے کی گلیوں میں جا رہے تھے کہ قرآن نہیں سننا، ایک کلام آیا ہے جو محمد عربی کرے اس کو کبھی نہیں سننا، اور کانوں میں جو انگلیاں ٹھوسنا، روئی ڈالنا نہیں سننا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس مہم نے قرآن کی مقبولیت میں کمی نہیں کی، بلکہ ان کی اس مہم نے قرآن کی مقبولیت میں اضافہ کیا، قرآن کی مقبولیت اضافہ کیا۔ اور حالی نے لکھا کہ یہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، قرآن کی آواز یہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، قرآن کے ذریعے سے۔ تو آپ کے پاس اتنی بڑی قوت ہے، قرآن بڑی طاقت ہے، قرآن بڑی قوت ہے، ہر چیز کا جواب قرآن دیتا ہے اور قرآن دے رہا ہے۔ اس قوت کو لے کر کے اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کے پاس، اہل سنت کے پاس ایک بڑا ہتھیار ہے، ایک بڑا ذخیرہ ہے، وہ محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کو لے کر کے آپ میدان میں جائیں گے، لوگوں کے پاس جائیں گے، تو کوئی بھی آپ کی مخالفت کرنے کی جرأت نہیں کرے گا۔ تو بس ہم اختتام کی طرف آتے ہیں کہ پیغام ہے اس مسجد اور مدرسے کے تحفظ کے لیے معاونت کا، اور وہ ہم نے سب نے کرنا ہے مل کر کے کارکن کی حیثیت سے انشاءاللہ۔ اس کے بعد تنظیم علماء اسلام پاکستان، یہ ہم نے علماء کرام کے لیے بنائی تاکہ علماء کے طبقے کو
سے مشورہ کیا جائے، علم مضبوط ہو، ادارے علم کہاں پڑھا جاتا ہے؟ ادارے میں، ادارہ مضبوط ہو، بلڈنگ کا خالی نام ادارہ نہیں ہوتا، تعلیم کا ہوتا ہے۔ علم مضبوط ہو، ادارہ مضبوط ہو، پھر عالم پرفیکٹ ہو، مستند ہو، مضبوط ہو، اور شریعت کی روشنی میں وہ لوگوں کی رہنمائی کرے۔ یہ ہمارا ہدف ہے، موٹو ہے، نصب العین ہے ہماری تنظیم یا جس میں ہم ہیں شامل ہیں اس کا۔ آپ کو بھی یہ دعوت ہے کہ تنظیم علماء اسلام کی طرز پر، تنظیم ائمہ کراچی، تنظیم ائمہ فیڈرل بی ایریا یا گلستان جوہر یا کوئی بھی علاقہ جو ہے ٹاؤن وائز اس سے کر سکتے ہیں، تنظیم طلباء اسلام بھی کر سکتے ہیں، اور تنظیم جو ہے اساتذہ بھی کر سکتے ہیں۔ نام تنظیم کا دیتے جائیں ہم تو ہمارے بہت سارے جو طبقات ہیں ان میں ہم اس طرح تنظیم کو پھیلائیں گے۔ یہ پوری طرح یہاں سے لے کر آخری ملک پورے ملک میں، اور جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے تو پھر انشاءاللہ تعالی یہ جو لوگ تھوڑا بہت علماء کرام کے حوالے سے غلط باتیں کرتے ہیں یا سوچتے ہیں، یہ خس و خاشاک کی طرح بیٹھ جائیں گے اور معدوم ہو جائیں گے۔ تو یہ اس حوالے سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے دوست احباب کا، خصوصاً مفتی رسول بخش صاحب کا، علامہ غلام حیدر صاحب قادری کا، کہ جنہوں نے یہاں پر ہم سب دوستوں کو جمع کیا اور ایک دوسرے سے ملاقات اور خیالات شیئر کرنے کا موقع دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔